مصعب نے بھلا کیا کہا تھا؟ ہاں مان جائیں گے. لشکر کو دیکھا نہیں. ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کیا مان جاؤ گے؟ دیکھا نہیں کفار و مشرکین نے، لیکن کہتے ہیں کہ مان جائیں گے. مان جائیں گے. کیوں مان جائیں گے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، اس لیے مان جائیں گے. کیونکہ آج تک اس کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں. مان جائیں گے. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جب اس اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، تو پھر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہونے لگ پڑی. مجھے ایک بڑا اچھا جملہ یاد آ رہا ہے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم مغفور، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب وہ پریشان ہو گئے نا، کہا نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ معبود جو ہے وہ ایک، ہمارے تو اتنے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اللہ ہے بھی یا نہیں؟ اللہ ہے بھی یا نہیں؟ کہا ہاں اللہ تو ہے. کہا جو اللہ ہے وہ عزت والا ہے یا بے عزتہ ہے؟ کہا عزت والا ہے. کہا جو اللہ عزت والا ہے تو مجھے بتاؤ اس کی عزت باپ کے برابر ہے یا نہیں؟ کہا باپ سے بڑھ کے عزت ہے اس کی. تو کہا جب باپ کی عزت، باپ اللہ کی عزت کے برابر ہے، باپ کی عزت جتنی اللہ کی عزت ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ باپ ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ تو سارے ہی خاموش ہو گئے. کہا ہاں باپ تو جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. کہا جب باپ ایک ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی ایک ہی ہے. تو بہرحال میرے محترم، اللہ کے نبی نے دین اسلام کی جب تبلیغ کی تو کفار و مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں، لیکن انکار کر رہے تھے اور سامنے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، یہ شاعر ہیں. کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ کوئی بھی مصطفیٰ کے پاس جائے ہی نہ. کیوں؟ جو چلا جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس لیے پروپیگنڈا کیا گیا کہ کوئی نبی کے پاس جائے ہی نہ. اس وقت ابو جہل اور ابو لہب یہ چاہتے تھے کہ کوئی مصطفیٰ کے پاس جائے ہی نہ، کیونکہ جو اس کے پاس چلا جاتا ہے پھر وہ ابو جہل کے پاس نہیں جاتا، ابو لہب کے پاس نہیں جاتا، ابو سفیان کے پاس نہیں جاتا. اور آج بھی اس دور میں جو مجلس حسین کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے پس پردہ بات یہی ہے، پروپیگنڈا یہی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ یہ ہو جائے گا، مجلس میں نہ جاؤ یہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک دفعہ مجلس حسین میں آ جاتا ہے پھر یزید کے پاس نہیں جاتا. بلند کر رہا ورفعنا لک ذکرک، کہ اے میرا حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی بخشی. اس کے بارے میں اگر کوشش کر بھی لیں جادوگر کہہ کر یا شاعر کہہ کر یا کچھ اندر تھا، ایسی کوششیں ناجائز قسم کی، اور جو جس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے وہ کوششیں کر بھی لیں تو میرے محترم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ خالق فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے میرا حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی بخشی. جس کے ذکر کو وہ اللہ بلند کر رہا ہے اس کا ذکر کس قدر بلند. سبحان اللہ. اس آیا کی تفسیر میں بہت بڑے علامہ
علامہ محمد حسین طباطبائی اپنی تفسیر میزان میں لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے کتنا ذکر بلند کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے لا ذکرت الا ذکرتا، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا حبیب میرا ذکر کہیں بھی نہیں ہوگا مگر میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر۔ اس قدر ذکر کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک۔ آج آپ جو اذانوں میں، نمازوں میں، جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں، جہاں جہاں بھی میرے محترم حدیث قدسی ہے لا ذکرت الا ذکرتا ما ہی فی الاذان والاقامت والتشہد وفی یوم وفی خطبۃ النکاح وفی خطبۃ الجمعۃ والعیدین، جہاں جہاں بھی اے میرا نبی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ لو انا عبدا عبد اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے فلم یشہد بنبوتک یا محمد، اور اے محمد تیری نبوت کی گواہی نہ دے، حالانکہ وہ صدقہ بالجنت والنار، وہ جنت و نار کی تصدیق کرتا ہو کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، اس کے حوالے سے کرسی بھی ہے، عرش کا قائل ہو، فرش کا قائل ہو، کرسی کا قائل ہو، جنت کا قائل ہو، قرآن جنت کا قائل ہو، سب کچھ مانتا ہو، لم یشہد بنبوتک یا محمد، اے محمد تیری نبوت جو ہے اس کی شہادت نہ دیتا ہو، لم ینتفع، اس کو کوئی چیز جو ہے لم ینتفع بشیء، اس کو کوئی چیز، یعنی جتنی بھی اس نے عبادتیں کی ہیں، جتنے بھی اس نے ذکر اذکار کیے ہیں، اس کو کوئی چیز بھی نفع نہیں دے گی۔ اے میرا نبی جہاں بھی میرا ذکر کرے وہاں میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کرے۔ لیکن میرے محترم یہاں رک کے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تو اپنے حبیب کے بارے میں یہ فرمایا، حبیب نے اپنے مسیح کے بارے میں ہماری نہیں ہے، جب مطالب اہل سنت پر جماعت کی کتاب ہے تو ہمارے میرے محترم صاحب ارجو المطالب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انا عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے، کتنی کرے؟ جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے کی، جتنی ان کی زندگی تھی، 2500 سال اللہ کی عبادت کرے، اتنی زندگی ہو، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دے، اور 1000 حج پیدل چل کر کرے۔ ویسے تو جانے کا بڑا ثواب ہے، پیدل جانے کا اور زیادہ ثواب ہے۔ احد کی پہاڑی کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دے، اتنا سخی ہے، اتنا خوف خدا رکھتا ہے، اتنی خدا سے محبت کرتا ہے، قربتاً الاللہ، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے 2500 سال عبادت کرے، 1000 حج پیدل کرے، ایک واجب ہے وہ بھی ادا نہیں ہو رہا، تو جو فرما رہے ہیں آپ 1000 حج پیدل کرے، احد کی پہاڑی کے برابر سونا چاندی خدا کی راہ میں